آج جہلم میں کوئی 30-40 کے قریب مساجد ہیں اگر پورے ضلع جہلم کی دیکھی جائے اہل حدیث کی. آج سے 10-15 سال پہلے 1-2 نمازی ہوتے تھے, بعض اوقات تو امام اکیلا نماز پڑھتا تھا. آج ماشاءاللہ اہل حدیث کی مساجد میں بعض مساجد کے اندر ایک صف, بعض میں 2, اور جمعے میں تو باہر تک صفیں بچھی ہوتی ہیں. یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. اور میں کہیں جمعہ پڑھنے کے لیے چلا جاؤں تو آپ دیکھیں لوگ کس طرح لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں صرف ہاتھ ملانے کے لیے, حالانکہ میں پورا کیموفلیج کر کے جاتا ہوں کہ مجھے کوئی نہ دیکھے, کیونکہ پھر ظاہر ہے مجھے بھی پھر تکلیف ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں پھر اپنے بچوں کو لے کے کہ علی بھائی سے مسافہ کروانا ہے, تو میں پھر اینڈ ٹائم پہ پہنچتا ہوں, 2 فرض پڑھ کے تو نکل جاتا ہوں. لیکن میں ان کی آنکھوں میں محبت اور دور سے جو مجھے اشارے کر رہے ہوتے ہیں, یہ وہ مسجدیں تھی کہ جہاں نمازی نہیں ہوتا تھا, آج سینکڑوں نمازی پڑھتے ہیں, سارے اسٹوڈنٹس ہیں. سب سے پہلے اہل حدیث کا کام تھا. ارشاد بھٹی صاحب نے بھی اس پوڈ کاسٹ میں کہا کہ یار آپ کا کام تھا کہ آپ انجینئر صاحب میں اور آپ میں تو 95% چیزیں مشترکہ تھیں, اور آپ نے دشمنی یہ نبھائی ہے اور نجی محفلوں میں مانتے ہیں, کہتے نہیں وہ یہ کرنا چھوڑ دے. کل تک تو تم کہتے تھے کہ توحید مین مسئلہ ہے. جو لوگ بابوں کے پجاری ہیں, جو قبر پرست ہیں, جو قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں, جو رسول اللہ کے مقابلے پہ ایک امتی کو اپنا امام مانے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ تم پینگے بڑھا رہے ہو صرف اس لیے کہ وہ تمہارے ماموں کی تعریف کرتے ہیں. تو تم نے اپنے ماموں کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. مجھے اگر اللہ سے خوف نہ آتا ہو, جس طرح میں بریلویوں کو چشتی رسول اللہ پارٹی کہتا ہوں نا, اور دیوبندیوں کو تھانوی رسول اللہ پارٹی, تمہیں میں معاویہ رسول اللہ پارٹی کہتا. صرف اللہ سے خوف آتا ہے. ایک ماموں کے پیچھے تم لوگوں نے اپنے آپ کو ذلیل کروایا. مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے, میں نے بتایا کہ اہل حدیث فرقہ گیا, ان کی پبلک ان کے گاٹے فٹ ہوگی. تمہاری مسجدوں میں میجارٹی ہمارے اسٹوڈنٹس نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تم لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ ابھی یہ جلسہ انہوں نے کیا جی 2.5 کروڑ ہیں, ہم پتہ نہیں کتنے 2.5 کروڑ ہو یار, اللہ کے بندے ہو تسی.